بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آسٹو آرتھرائٹس کے حوالے سے ہے۔ آسٹو کا مطلب ہوتا ہے ہڈی، آرتھرائٹس کا مطلب ہوتا ہے جوڑوں کا درد۔ آسٹو آرتھرائٹس سے مراد یہ ہے کہ جب ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں اور ساتھ جوڑ بھی متاثر ہوتے ہیں اور جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر بونز کی ہڈیوں کی ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوڑ ہوتے ہیں وہ بھی درد کرتے ہیں، جوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سٹفنس ہو جاتی ہے، جوڑ اکڑ جاتے ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ مریض ایک ہی بات بار بار کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ہڈیوں کا بھی درد ہے اور جوڑوں کا بھی درد ہے۔ کون کون سے جوڑ متاثر ہوتے ہیں؟ ہاتھ پاؤں کے جوڑ متاثر ہوتے ہیں، کندھے متاثر ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہپ جوائنٹ کا جوڑ متاثر ہو سکتا ہے، ٹخنے متاثر ہو سکتے ہیں، گھٹنے متاثر ہو سکتے ہیں، پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ آسٹو آرتھرائٹس کا یعنی یہ بھی مطلب ہے کہ ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ہڈیوں کی ڈی جنریشن ہو گئی ہے۔ اس کا جو اثر ہے اسپائن کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، موڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے، L4-5 کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، سروائکل کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آسٹو آرتھرائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک تو ڈاکٹر صاحب مجھے جوڑوں کا درد ہے، یہ رپورٹیں دیکھیں اس میں بھی میرا جو آسٹو آرتھرائٹس کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اس کی جو بڑی وجوہات ہوتی ہیں اس میں ایک تو ایج فیکٹر ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ شوگر ہے، تیسرے نمبر پہ وٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ معدے کا نظام خراب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کیلشیم کم ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی بڑی بیماری ہڈیوں کی ہو سکتی ہے، ہڈیوں کا کینسر ہو سکتا ہے، ہڈیوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہڈیوں کی ڈی جنریشن ہوتی ہے تو اس میں آسٹو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے۔ آسٹو آرتھرائٹس کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بڑی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، ان کے جوڑ سوج جاتے ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے آسٹو آرتھرائٹس میں آپ روزانہ صبح روٹا 200 یا 1 ایمپاور میں استعمال کر سکتے ہیں اور دن کو ریسٹاکس 200 یا 1 ایمپاور میں استعمال کریں، اور رات کو علامات کے مطابق کہ کون سا جوڑ متاثر ہے وہ دوائی استعمال کریں۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے چھوٹے جوڑ متاثر ہوتے ہیں تو ایکٹیا اسپائکاٹا آپ رات کو استعمال کریں 1 ایم یا 200 میں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے اس میرے کندھے میں درد ہوتا ہے تو وہ اسپائجیلیا یوز کرے، اگر اس میں درد ہوتا ہے تو وہ سنگونیریا یوز کرے۔ اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے ٹخنے کا مسئلہ ہے تو لیڈم پال استعمال کرے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میرے گھٹنوں کا مسئلہ ہے تو اس میں کلکیریا کارب کو استعمال کر سکتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میری ایڑی کی جو ہڈی ہے یعنی بونز پر مسئلہ ہو گیا یعنی ہڈی بڑھ گئی ہے تو اس میں کانچیو لینم استعمال کرے۔ یعنی صبح کی بھی دوائی آپ فکس استعمال کر سکتے ہیں اور دن کی بھی دوائی فکس استعمال کر سکتے ہیں، رات کی آپ کوئی ایک دوائی سلیکٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ کلکیریا فلور 6x میں یا 6C آپ تینوں ٹائم استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا پرانے سے پرانا کیس ہے۔ ایک ٹنکچر بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ ٹنکچر ہے گوائکم کیو۔ گوائکم کیو جو ہے وہ مشکل جو کیسز ہوتے ہیں آسٹو آرتھرائٹس کے اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آسٹو آرتھرائٹس کے جو مریض ہوتے ہیں وہ چل پھر نہیں سکتے، ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، ہڈیاں ہی ان کی جواب دے جاتی ہیں۔ اگر آپ کا کیس بہت مشکل ہے، پرانا ہے، لا علاج کیس چل رہا ہے، ڈی جنریشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو 3 پڑیاں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سفلینیم CM کی ایک ڈوز لیں، دوسرے دن آپ ڈروسرا CM کی ایک ڈوز لیں اور تیسرے دن آسٹو آرتھرائٹس C ایمپاور کی ایک خوراک کھائیں۔ جو پڑیاں ہوتی ہیں وہ ہر کیس میں ضروری نہیں ہوتی، یا تو یہ زیادہ تر ڈاکٹرز وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ خود دوائیاں استعمال کر رہے ہیں تو آپ یا تو یہ پڑیاں بنوا لیں یا یہ ڈوز لے کے تو مہینے میں بس ایک ڈوز کافی ہوتی ہے۔
آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں، اللہ پاک آپ کو بھی صحت اور سلامتی دے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔